الله والله والله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. وحدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغري عن أبي عبد الله الأغري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فضل الصلاة فی مسجد مکہ والمدینہ. مکہ کی مسجد اور مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان. تمام دنیا کی مساجد میں 3 مساجد کو خصوصیت حاصل ہے: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد قباء. ان میں فضیلت کی ترتیب بھی یہی ہے. عنوان میں 2 مسجدوں کو ذکر کیا ہے. مسجد قباء کا تذکرہ اگلے باب میں آ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ مکہ کی مسجد یعنی مسجد حرام اور مدینہ کی مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے اس کا بیان ہے. روایت حضرت قزعہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 باتیں سنی. وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کرا رہے ہیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں شرکت کی تھی. اس کے بعد تحویل کر کے دوسری سند سے روایت لا رہے ہیں. اس میں یہاں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مضمون بیان نہیں کیا ہے. یہ اگلے باب کے اندر یہ روایت آ رہی ہے جس میں ان 4 باتوں کی صراحت موجود ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے. لگے ہاتھ اس کو دیکھ لیجئے. اگلا جو عنوان باب آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے پہلے کی روایت اگلے صفحہ پر: حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن عبد الملک قال سمعت قزعة مولا زیاد قال سمعت ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ یحدث ب40 عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مل گیا. اسی باب کے آخری روایت اس میں کیا ہے؟ قزعہ کہتے ہیں میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے 4 حدیثیں سنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے. فاعجبننی وانقننی، وہ مجھے بہت پسند آئیں، بہت اچھی لگی. وہ 4 باتیں کیا کیا تھیں؟ نمبر 1: لا تسافر المرأة یومین الا ومعها زوجها او ذو محرم. نمبر 1 یہ کہ کوئی عورت سفر نہ کرے 2 دن کا مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی محرم ہو. نمبر 2: ولا صوم فی یومین
الفطر والاضحیٰ، سال کے 2 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے، ایک یوم الفطر اور ایک یوم الاضحیٰ، ان 2 میں منع ہے۔ باقی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہر دن میں جائز ہے، کیونکہ ان کے علاوہ ایام تشریق جو ہے بعد کے، ان کے اندر بھی روزہ رکھنا منع ہے۔ سال کے 5 دن میں روزہ رکھنا منع ہے، پہلی شوال اور 10، 11، 12، 13، 4 تاریخ ذی الحجہ کی۔ نمبر 3، لا صلاۃ بعد الصلاتین بعد الصبح حتی تطلع الشمس و بعد العصر حتی تغرب الشمس، 2 نمازوں کے بعد کوئی نماز نہیں، یعنی نفل نماز نہیں ہے۔ وہ 2 نمازیں کون ہیں جن کے بعد نفل کی گنجائش نہیں ہے؟ فرمایا کہ فجر کے بعد جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے اور طلوع ہو کر بلند نہ ہو جائے، اور عصر کے بعد جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے، کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، قضا پڑھی جا سکتی ہے۔ چوتھی بات جو اس باب سے متعلق ہے، جس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پچھلے باب میں روایت لے آئے ہیں، وہ یہ ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، قصدن سفر نہ کیا جائے، کجاوا کس کے نہ جایا جائے، یعنی قصدن سفر نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی جانب، ایک مسجد حرام، دوسرے مسجد اقصی اور تیسرے مسجدی حاضہ، میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی۔ اس میں ترتیب فضیلت کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ تینوں کو جمع کرنا مقصود ہے۔ مسجد حرام، مسجد قباء اور مسجد نبوی، ان 3 کے علاوہ کسی مسجد کے لیے قصدن سفر کر کے نہ جایا جائے۔ اسی ٹکڑے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انہوں نے یہاں کہا تھا قال سمعت ابا سعید اربعا، ان 40 میں کا چوتھا ٹکڑا یہاں مقصود ہے۔ اور پھر اسی مضمون کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے لے آئے، ان النبی، اسی پہلی طرف لوٹ آئیے، ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، نہ قصدن سفر کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی جانب، ایک مسجد حرام، دوسرے مسجد رسول یعنی مسجد نبوی، تیسرے مسجد اقصی۔ اس مسئلے کی تشریح میں قدیم زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے کہ اس میں 3 مسجدوں کے علاوہ جو سفر کی ممانعت کی جا رہی ہے، تو کیا مطلق کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی جگہ کے لیے مستقل سفر نہیں کیا جا سکتا؟ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے عموم کا کوئی قائل نہیں ہے، اس لیے کہ تجارت کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، طلب علم کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، والدین کی ملاقات کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے۔ پھر کیا مراد ہے؟ علامہ ابن تیمیہ اس سلسلے میں بہت متشدد ہیں، ان کے یہاں اس کی صالحین کی قبروں کی زیارت کے لیے یا صالحین سے ملاقات کرنے کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے، اور صالحین کا تو عنوان ہے، اصل مبانعت وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں سے آدمی اگر مدینہ طیبہ کا سفر کرتا ہے تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ آج کل جو سعودی عرب کے حکام ہیں اور ان کے جو مشائخ ہیں، ائمہ حرمین ہیں، ان سب کا بھی وہی مسلک ہے جو علامہ ابن تیمیہ کا تھا۔ بڑی شدت کے ساتھ وہ منع کرتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ جانے والے حجاج جب زیارت کے لیے جائیں تو ان کی نیت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی ہونی چاہیے، روضہ اقدس کی زیارت یا روضہ اقدس کا سلام کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دلیل کیا کہتے ہیں؟ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں کے لیے سفر نہیں کیا جا سکتا، لہذا مدینہ جائے تو مسجد کی نیت کر کے جائے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہاں مستثنی منہ کیا ہے؟ یہ تو مستثنی ہو گئے، مستثنی منہ کیا ہے؟ لا تشد الرحال الى مکان الى شیء الى غرض، بالکل عام کر دیا جائے، کسی مقصد کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاد کے لیے بھی سفر کرنا جائز نہیں ہے، غزوہ کے لیے بھی نہیں ہے، تجارت کے لیے بھی نہیں ہے، طلب علم کے لیے بھی نہیں ہے، حالانکہ ان تمام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دور دراز سے تمہارے پاس لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، ان کا اکرام کرنا، اس سفر کی آپ نے اجازت دی ہے۔
اسی طریقے سے غزوہ سیف البحر جس میں وہ جس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے کہ پانی کے جہاز پر لوگ سفر کر کے جائیں گے، جس میں ایک صحابیہ کے انتقال کی پیشین گوئی کی گئی ہے اور یزید کی سرکردگی میں وہ غزوہ ہوا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شریک رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے اندر آپ نے پیشین گوئی کی ہے کہ سمندر کا سفر ہوگا جہاد کے لیے، اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ اسفار تو احادیث سے ثابت ہیں، اس لیے مطلق ممانعت نہیں ہو سکتی۔ اب کوئی خاص چیز ہوگی جس سے منع کیا جائے گا تو اس کا مستثنی منہ کیا نکالا جائے گا؟ لا تشد الرحال الی مسجد الا الی ثلاثۃ مساجد، کسی خاص مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے سوائے 3 مسجدوں کے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي للمصلی ان تشد رحالہ الى مسجد تبتغی فیہ الصلاة غیر المسجد الحرام والمسجد الاقصی ومسجد ھذا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مستند احمد سے اس کو نقل کیا ہے اور علامہ عینی بھی نقل کیا ہے، جس میں صاف فرمایا گیا کہ کسی مصلی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے سفر کرے، کیونکہ ان 3 مسجدوں کی خصوصیت ہے، ان میں نماز پڑھنے کی خاص فضیلت ہے، ان کے علاوہ فلاں مسجد میں سفر کرنے کے لیے جائیں گے، یہ اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ بہت سے حضرات آج بھی رمضان کا آخری جمعہ ادا کرنے کے لیے دہلی کا سفر کرتے ہیں جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور وجہ یہ ہے کہ جب شاہ جہاں نے جامع مسجد تعمیر کرائی، رمضان میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی، اس نے معماروں سے یہ کہا کہ 2 دن بعد جو جمعہ آ رہا ہے اس کی نماز یہیں پر ہوگی، اس سے افتتاح ہوگا۔ ان کا حضرت ہو ہی نہیں سکتا، پوری مسجد ساز و سامان سے، تعمیری سامان سے، اوزار، پتھر، سب چیزوں سے بھری ہوئی ہے، اس کی صفائی ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر حال نماز پڑھنی ہے۔ چنانچہ دہلی میں اعلان کر دیا گیا کہ جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ہوگی، دلی والوں اس کو خالی کرو، جس کو جو سامان مل جائے لے کر جائے، بس 1 دن کے اندر مسجد کی صفائی ہوگی، صرف جھاڑو لگانا باقی رہ گیا تھا۔ جس کو جو ہاتھ لگا قیمتی پتھر، اوزار، ساز و سامان لے کے چلے گئے۔ تو پہلی نماز جو اس میں ہوئی جمعۃ الوداع کی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کے جمعۃ الوداع کی بڑی شہرت ہو گئی۔ تو آج بھی کچھ جاہلی کہنا چاہیے، خوش عقیدہ لوگ ایسے ہیں کہ جو سفر کر کے باقاعدہ جمعۃ الوداع کی نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد دہلی میں جاتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی نماز جو ہوتی ہے جمعۃ الوداع کی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں پر بندش قائم کرنے کے لیے یہ قید لگائی گئی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے کا، وہ اس ممانعت میں داخل ہی نہیں ہے۔ مدینے کی کسی اور مسجد کی نیت سے سفر کرے گا تو یہ منع ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری دینے کے لیے اگر سفر کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے قبر کی زیارت کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ من زار قبری فقد وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جس روایت نے فرمایا کہ من زار قبری فقد فکأنما زارنی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی۔ اسی طرح سب سے بڑھ کر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر لوگ اپنے اوپر ظلم کریں یعنی گناہ کریں، پھر آپ کی خدمت میں حاضری دیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، بخشنے والا پائیں گے۔ کیا یہ فضیلت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات تک کے لوگوں کے لیے؟ آپ کی امت کے وہ افراد جو آپ کے بعد دنیا میں آئے، ان سے اگر گناہ ہو جائے تو اپنے گناہ کو بخشوانے کے لیے وہ کہاں جائیں گے؟
ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک، جب ظلم کریں اپنی ذات پر اور آپ کے پاس آئیں، تو آپ کے پاس آپ کی حیات میں بھی آ سکتے ہیں، آپ کی وفات کے بعد بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں۔ آج نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نائما ابلغتہ، جو میری قبر پر سلام پڑھتا ہے اس کو میں سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے تو تجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو آپ قبر اطہر کے اندر حیات ہیں، اس لیے ہم آپ کے پاس جاتے ہیں، جا کر اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے استغفار فرما دیجئے۔ تو ایک گناہگار شخص چلتا ہے اپنے گھر سے یا حج سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ سے اسی مقصد سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضر ہو کر استغفار کروائیں گے، آپ اس کو بندش قائم کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک سوال ہے مسجد کے اندر ثواب حاصل کرنے کا، تو کون عقل مند آدمی ہے کہ 1,00,000 نماز کا ثواب چھوڑ کر 1,000 کا ثواب حاصل کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ جائے گا؟ بھائی مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد نبوی کے بارے میں جو مشہور روایت ہے وہ 1,000 کی ہے کہ ایک نماز کا ثواب 1,000 کے برابر ہے، اگرچہ ابن ماجہ کی روایت میں 50,000 بھی بتلایا گیا ہے، لیکن معروف جو مشہور روایت ہے اس کے اعتبار سے 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے ایک نماز کا۔ تو مکہ میں حج کر کے 1,00,000 کا ثواب حاصل کرنے والا اس کو چھوڑ کر صرف اسی نیت سے وہاں پر جائے، یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے۔ لہذا روایت میں جو لا تشد الرحال کہا گیا ہے، اس میں ممانعت صرف اس کی ہے کہ کسی اور مسجد کے لیے مستقل سفر نہ کرے تاکہ وہاں جا کر ثواب حاصل کرے۔ ہاں 3 مسجدیں ہیں جن کے لیے سفر کرنے کی گنجائش ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد قباء۔